مسئلہ فدق میں یہ بات بھی بڑی عام ہے، جو لوگ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں نا وراثت کے احکام کی، وہ مطلق ہیں، عام ہیں، ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہے، سب کی وراثت ہے، کہ معاذ اللہ ابوبکر صدیق نے اپنی طرف سے جھوٹی حدیث سنا دی۔ تو ہم یہ بتائیں گے کہ ابوبکر صدیق اکیلے کی یہ بات نہیں ہے، بلکہ اور بھی صحابہ نے اس کو بیان کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بھی ان میں موجود ہیں جنہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا لا نورا سما ترکنا صدقہ، یعنی یہ تخصیص رسول اللہ نے خود کی ہے، اور یہ تخصیص جس طرح ہماری بخاری سے ثابت ہے، تمہاری بخاری اصول کافی سے بھی ثابت ہے۔ اب اگر ابوبکر صدیق جھوٹے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو امام جعفر صادق جو صادق ہے ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اگر صدیق معاذ اللہ جو صدیق بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ ابو بکر وہ صدیق ہیں، علی فرماتے ہیں اللہ نے، اللہ کی قسم رب نے ابو بکر کا نام صدیق آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ ابو بکر وہ ہیں جنہیں رب بھی صدیق کہے، فرشتے بھی صدیق کہیں، حضرت علی بھی صدیق کہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تمام صحابہ صدیق کہیں، پوری امت صدیق کہیں، تاکہ حضرت امام باقر بھی صدیق کہیں۔ یہ کشف الغمہ کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ امام باقر کے سامنے کسی نے کہا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام باقر تڑپ اٹھے، آپ جلال کے اندر آگے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ جو ابو بکر کو صدیق سچا نہ مانے، سب سے بڑا سچا نہ مانے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں کبھی سچا نہ کرے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک، لہٰذا پتہ چلا جو صادق اور صدیق، بخاری میں صدیق کہہ رہا ہے کہ نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتی، اور اصول کافی میں صادق کہہ رہا ہے کہ نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتی۔ اب جو بندہ صدیق اور صادق کی اس بات کو جھٹلائے گا، انشاءاللہ اللہ اسے نہ دنیا میں سچا کرے گا نہ آخرت میں سچا کرے گا۔ تو لہٰذا سچے وہی لوگ ہیں، اللہ دنیا و آخرت میں ان لوگوں کو سچا رکھے گا جو صدیق کو بھی سچا مانتے ہیں، صادق کو بھی سچا مانتے ہیں۔ تو پہلی بات آپ یہ کیا کریں، جب وہ کہیں نا کہ بھئی دیکھو قرآن پاک کے اندر تو عموم ہے کہ وراثت ہوتی ہے، سب سے پہلے انہیں یہ کہیں یہ مسئلہ الگ ہے، تمہیں جو تکلیف ہے وہ بیان کرو۔ تم کہتے ہو کہ فاطمہ زہرا کی وراثت تھی، پہلے وہ وراثت ثابت کرو نا۔ وراثت ہوتی ہے ترکہ، یعنی ترکہ وراثت بنتی ہے نا، یعنی رسول اللہ کی ملکیت تھی، وہ ترکہ بنا، ترکہ وراثت بنی۔ پہلے بتاؤ نا رسول اللہ کی کون سی وہ ملکیت تھی جو ترکہ اور وراثت بنی، پہلے اسے ثابت کرو، دکھاؤ تو صحیح نا۔ تم کہتے ہو فدق جو ہے یہ وراثت ہے، تمہاری خود اصول کافی کہتی ہے کہ فدق بغیر جنگ کے آیا، اور جو بغیر جنگ کے آئے وہ رسول کے پاس ہوتا ہے، رسول کے بعد امام کی نگرانی میں ہوتا ہے جنگ۔ تو رسول اللہ کے بعد جو تھے فدق، چونکہ وہ اسی طرح کا تھا، رسول اللہ کے بعد وہ ابوبکر صدیق امام بنے، ابوبکر صدیق کے پاس آیا، لہٰذا ابوبکر صدیق نے اسی سنت پہ عمل کیا جو رسول اللہ کی سنت تھی، اسی طرح فاروق اعظم نے عمل کیا، اسی طرح عثمان نے عمل کیا، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے عمل کیا۔ جو جس کو جو حصہ رسول اللہ دیتے تھے اسی کو ابوبکر صدیق بھی دیتے رہے۔ بات صرف جو تولیت تھی نا نگرانی کی، اس کا اختلاف تھا، یہ نہیں کہ تمہیں حصہ نہیں ملے گا۔ دو باتیں تھی کہ تولیت میرے پاس رہے گی، میں نگران رہوں گا، وہ جس طرح رسول کافی بھی کہتی ہے۔ دوسرا وراثت کے طور پہ حصہ نہیں ملے گا، بلکہ بطور خرچ اور بطور حق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، سورہ حشر کے اندر اللہ نے اس کے مصرف بیان فرمائے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ کے قریبیوں کا ہے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا ہے۔ اسی طرح سب کو جو حصہ کسی کا تھا وہ ابوبکر صدیق بھی اسے عطا فرماتے رہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی دیکھو نبیوں کی وراثت ہوتی ہے، تم کہتے ہو نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں بالکل نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، اور یہ نبیوں کی شان ہے کہ ان کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کے بادشاہ ہیں جن کی وراثت دنیا کا مال ہوتی ہے، نبی دین کے بادشاہ ہیں، اور یہ نبی کے لیے کمال ہے، یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اس کی وراثت، اس کی جو اصل دولت ہے اس کے پاس وہ علم دین ہوتی ہے، جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور امت کے لیے جو اسے حاصل کرے گا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کوئی کسی برادری سے تعلق رکھے، وہ اگر علم دین سیکھ لے تو اس کے پاس انبیاء کی وراثت ہے۔ اگر کوئی سید ہے اس نے دین نہیں سیکھا تو اس کے پاس اپنے بڑوں کی وراثت نہیں ہے۔ اور اس بات کو اصول کافی نے بیان کیا، امام جعفر صادق نے بیان کیا، فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا۔ دو باتوں کو بیان کیا کہ بے شک نبیوں کی وراثت جو ہوتی ہے وہ چونکہ علم ہے وہ علماء کے پاس ہوتی ہے، یعنی جو علم سیکھے اس کو وہ وراثت ملتی ہے۔ اور دوسری بات کی نفی فرمائی کہ بے شک نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، کیا؟ دنیا کا مال، درم و دینار، یہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو یہ شان ہے انبیاء کرام کی۔
چونکہ علماء فرماتے ہیں کہ نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے اس وجہ سے کہ لوگ شک نہ کریں کہ جس بندے نے اعلان نبوت کیا ہے اس نے دنیا کے مال کے لیے کیا ہے، اس نے اپنی اولاد کو نوازنے کے لیے کیا ہے، اپنے اہل بیت کو نوازنے کے لیے کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ نبیوں میں عام بندوں میں یہ فرق ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے تاکہ نبیوں کی نبوت میں شک پیدا نہ ہو، لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے دنیا کے مال کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں کی وراثت درم و دینار دنیا کا مال نہیں ہوتی بلکہ علم و حکمت ہوتی ہے۔ اور اس بات کو جہاں بخاری پیش کر رہی ہے، بخاری ثابت کر رہی ہے، بخاری بیان کر رہی ہے، اسی بات کو ابو بکر صدیق کی زبان سے بخاری بیان کر رہی ہے، اسی بات کو اصول کافی امام جعفر صادق کی زبان سے بیان کر رہی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ دیکھیں رسول اللہ کا ترکہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت نبیہ، یہ ترکہ ہے رسول اللہ کا۔ فرمایا دو چیزیں ترک کر کے جا رہا ہوں، یہ ترک ہے، ترک یعنی چھوڑے جا رہا ہوں، کیا؟ اللہ کی کتاب، اپنی سنت۔ فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اہل بیت، یعنی تین چیزیں فرمایا کہ کتاب، سنت، اہل بیت، تین چیزیں، یہ ترک ہے رسول اللہ کا۔ یہ نبیوں کی شان ہے، یہ ترکہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا کہ علم و حکمت اور کتاب اپنی چھوڑتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، جیسے اپنے لیے پسند نہیں فرمایا اسی طرح اپنے اہل بیت کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ فاطمہ زہرا نے خادم مانگا تھا، رسول اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ حسنین کریمین کے ہاتھوں پہ سونے کے چاندی کے کڑے دیکھے رسول اللہ نے پسند نہیں فرمائے، فوراً خاتون جنت کو سمجھ آ گئی، انہوں نے بھیج دی، رسول اللہ نے کسی غریب کو وہ دے دی۔ خاتون جنت کے گھر میں ایک نقش و نگار والا پردہ تھا، رسول اللہ نے اسے پسند نہ فرمایا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہی وجہ خاتون جنت مرض وصال میں رسول اللہ کے پاس اپنے شہزادوں کو لے کے آئی اور عرض کرتی ہیں تورثہما یا رسول اللہ شیئا، اے اللہ کے رسول ان اپنے شہزادوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ شے عطا فرمائیں۔ اب آگے سے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ باغ فتح دے دیا ہے، تمہیں فلاں چیز دے دی ہے، جیسے بقول وہ راوی کہتا ہے کہ باغ فتح ہبہ کر دیا تھا رسول اللہ نے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہبہ کر دیا تھا۔ اگر وہ وراثت ہوتی، اگر دنیا کا مال وراثت ہوتی ہے، خاتون جنت بھی وہ مال لینے آئیں، وہ کبھی لینے نہ آتی، اس لیے کہ وہ ہبہ تو پہلے بقول تمہارے ہو گیا تھا، کیوں پھر آئی دوبارہ، کیوں لینے آئیں؟ تو پتہ چلا کہ انبیاء کی وراثت خاتون جنت بھی جانتی ہیں، انبیاء کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو وارث ہوتا ہے نا، وارث، اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وراثت تب بنتی ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے، ابھی رسول اللہ حیات ہیں، ٹھیک ہے، اس وراثت کا تو ابھی موقع ہی نہیں ہے، اور وارث کے لیے وصیت یہ بھی نہیں کہ وصیت کروانے آئیں۔ تو پتہ چلا خاتون جنت بھی جانتی ہیں کہ میرے ابا جان محمد رسول اللہ کی وراثت دنیا کے باغات نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، بلکہ اپنے کمالات اور اپنی شانیں اور عظمتیں ہیں۔ اور رسول اللہ نے آگے سے کیا انہیں وراثت عطا فرمائی؟ انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ام الحسن لہ حیبتی و سعدادی، حسن کے لیے میری حیبت بھی ہے، حسن کے لیے میری سرداری بھی ہے۔ فرمایا وَأَمَّ الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، فرمایا تیرے حسین کے لیے میری جرأت بھی ہے، تیرے حسین کے لیے میری سخاوت بھی ہے۔ یہ وراثت ملی ہے اہل بیت کو، حسنین کریمین کو اپنے نانا سے یہ وراثت ملی ہے۔ خاتون جنت جانتی تھی یہ وراثت نبیوں کی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ وراثت اصل میں یہ ہے۔ آپ دیکھیے علی مرتضیٰ کی ذات دیکھیں کہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں، ساری زندگی آپ نے دنیا کے مال کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ جب آپ کے نکاح کا موقع تھا سیدہ خاتون جنت کے ساتھ، رسول اللہ نے پوچھا اے علی تیرے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، ایک زرہ ہے۔ فرمایا لے جاؤ اسے بیچ کے لے آؤ تاکہ کوئی ضرورت کا سامان لے لیں۔ وہ سیدھے عثمان غنی کے پاس گئے، غنی تھے نا، عثمان غنی تھے، مالدار تھے۔ عثمان غنی کو پتہ چلا نا کہ اس لیے علی بیچ رہے ہیں، گویا کہ عثمان غنی نے آگے سے کہا علی آپ کی شادی کا موقع ہے، یہ مناسب نہیں ہے، محبت کا یہ تو معیار نہیں ہے نا کہ میں آپ کی شادی کا موقع ہو، آپ کی ذاتی ضروری چیز لے کے آپ کو قیمت اس کی واپس کروں۔ آپ محبت یہ کہتی ہے کہ اپنی زرہ بھی لے جائیے اور زرہ کی قیمت بھی لے جائیے۔ تو پتہ چلا کہ علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے پاس، بلکہ آپ کے لیے مشہور ہے کہ آپ دنیا کو مخاطب ہو کہتے تھے اے دنیا علی تجھے 3 طلاقیں دیتا ہے، جس طرح عورت کو 3 طلاقیں ہوتی ہیں نا واپس نہیں ہوتی، میں اس طرح میں نے تجھے اپنے سے دور کر دیا ہے، تو میرے قریب نہیں آ سکتی، علی کے پاس تیری کوئی جگہ نہیں ہے، دور چلی جا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا، آپ نے فرمایا سے طلاق دنیا نو دئیے، سے طلاق، گویا کہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی اس بات کو سن کے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ جناب پکار اٹھے، سے طلاق دنیا نو دئیے، جے باہو سچ پوچھی نبی علیہ السلام کی ازواج نے
کشادگی مانگی تھی، اللہ نے آیت نازل فرما دیا ہے نبی کی بیویو تمہیں اللہ رسول کی رضا چاہیے یا دنیا چاہیے؟ اور اللہ نے یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں یہی تفسیر ہے، یعنی یہ دنیا کی حرص بھی ایک گندگی ہے، اللہ چاہتا ہے ہر طرح کی گندگی کو دور کرے، چونکہ پیچھے مال دنیا اور دنیا کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تفسیر بڑی بہترین ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اللہ رسول آخرت کی محبت ہو، تمہاری شان یہ ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے شعر بھی مشہور ہے، آپ کی طرف منسوب ہیں، آپ کہتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا، آپ کہتے ہیں ہم رب کی تقسیم پہ راضی ہیں، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، رب نے ہمیں علم کی دولت عطا فرمائی، جہلوں کو دنیا کے مال کی دولت عطا فرمائی۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَنْفَعُ قَرِيبٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، فرماتے ہیں فرق کیا ہے، یعنی دنیا کی دولت، یعنی دنیا کے مال کی دولت میں، علم کی دولت میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا مال مٹ جانے والا ہے، اس کو کوئی بقا نہیں، لیکن علم ایسی دولت ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے گی۔ یہ ہے مولا علی مرتضیٰ کی وراثت، یہ شان ہے اہل بیت کی۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھ لیں، قرآن مجید کے اندر جہاں دنیا کے مال کے لیے وراثت کے الفاظ آئے ہیں، اسی طرح علم کے لیے بھی وراثت کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر یہ وراثت جو ہے یہ علم کے ساتھ بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا داروں کے لیے جو وراثت ہے وہ مال ہے، اور جو دیندار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، ان کے لیے وراثت ہے وہ علم دین ہے۔ یہ دیکھیں سورہ نمل ہے، اس کے اندر وہ پیش کرتے ہیں وارث سلیمان و داؤد، اور یہاں وراثت جو ہے وہ علمی ہے، وراثت سے پہلے بھی علم کا ذکر ہے اور آگے بھی علم کا ذکر ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، فرمایا ہم نے داؤد اور سلیمان کو کیا دیا؟ علم دیا۔ کون سی دولت دی؟ علم کی دولت دی۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں دونوں نے شکر ادا کیا، شکر اس ذات کا جس نے اپنے کثیر مومنین بندوں پہ ہمیں فضیلت عطا فرمائی، یہ علمی فضیلت ہے۔ آگے دیکھیں مزید اللہ کی فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان وارث ہوئے داؤد کے، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان کہنے لگے اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ ہاں صرف بندوں کی زبانیں مختلف ہیں وہ تو الگ بات رہی، جو پرندہ بولے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے یہ کیا بات کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ چونٹی آگے ذکر ہے چونٹی کی بات کرنے کا، چونٹی اپنی دوسری چونٹیوں سے اس نے بات کی۔ مفسرین فرماتے ہیں 3 میل دور تھے سلیمان علیہ السلام، وہاں سے آپ نے سن لیا، اور سن کے قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ سلیمان نے اس کی بات سنی تو مسکرا پڑے۔ یہ فضیلت ہے انبیاء کرام کی، یہ وراثت ہے نبیوں کی، اور یہ اہل بیت کی وراثت ہے۔ دیکھیے اور جگہ بھی قرآن پاک کے اندر یہ جو خاص بندے اللہ فرماتے ہیں ہم جو یہ وراثت ہے نا، ہم یہ خاص اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا پھر ہم نے یعنی وراثت کتاب کی وراثت عطا کی کن لوگوں کو؟ ہم نے جو اپنے ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، ہم نے ان کو یہ کتاب کی وراثت عطا فرمائی۔ اور یہ جو ہے نا وارث سلیمان و داؤد، یہاں بڑا ان کو یہ بڑی آتے کہتے ہیں دیکھیں یہ سلیمان داؤد نے بھی آپ نے سلیمان کو وارث بنا دیا۔ یہاں بات یاد رکھ لیں کہ داؤد علیہ السلام کے 17 بیٹے تھے، یہ ان کی منہج الصادقین کے اندر موجود ہے۔ ایک بیٹے سلیمان نہیں تھے اور سب بیٹوں کو وراثت ملتی ہے، ایک بیٹے کو نہیں ملتی، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ وراثت علمی مراد ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے 17 بیٹوں میں سے جس بیٹے کو اس علمی وراثت کے لیے منتخب فرمایا وہ سلیمان علیہ السلام تھے، ان کا ذکر ہے۔ اور یہی بات امام جعفر صادق نے رافضیوں کی جو بخاری یعنی اصول کافی ہے کتاب، اس کے اندر امام جعفر صادق خود اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان سلیمان وارث داؤد، بے شک سلیمان وارث ہوئے داؤد کے۔ آگے فرمایا ان محمد وارث سلیمان، محمد وارث ہوئے سلیمان کے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ سلیمان کی کس چیز کے وارث ہوئے تھے؟ مال کے نہیں، علم کے۔ کس چیز کے؟ علم کے وارث۔ آگے دیکھیں مزید وضاحت فرماتے ہیں انا ورثنا محمدن، اور ہم وارث ہیں محمد مصطفیٰ کے۔ وَإِنَّ عِندَنَا
علم التورات والانجیل والزبور، فرماتے ہیں ہمارے پاس تورات، زبور، انجیل کا علم ہے۔ یہ وراثت ہے مصطفیٰ کریم کی جو حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ جب تک ان کی ابھی اصول کافی نہیں نہ لکھی گئی، کلینی تک بھی رافضیوں کا یہ اعتراض نہیں تھا، وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ورنہ ان کی اصول کافی میں یہ بات کبھی نہ آتی، اس لیے کہ کلینی سے یہ حضرت فاطمہ زہرا کا جو وہ مطالبہ تھا سوال کرنا وہ پوشیدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس نے بھی یہ پڑھا تھا کہ فاطمہ زہرا نے وراثت کا سوال کیا، اگر اس کے نزدیک انبیاء کی وراثت مال ہوتی تو وہ کبھی بھی اس حدیث کو، روایت کو امام جعفر صادق سے اپنی اصول کافی میں نقل نہ کرتا۔ ایک اور بات بتا دوں کہ اصول کافی کے اندر ہبے کا ذکر ہے کہ نبی پاک نے ہبہ کر دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ اگر وہ اعتراض ان کے پاس اس وقت ہوتا تو کبھی کلینی جو ہے اس حدیث کو کبھی بھی اپنی کتاب میں نقل نہ کرتا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ اعتراض رافضیوں نے بعد میں کھڑا ہے ابو بکر صدیق پر زبان لمبی کرنے کے لیے۔ یہ بات پہلے ساری امت کا اصول کافی لکھے جانے تک ساری امت کا ابو بکر صدیق نے اس حدیث کو بیان کیا نا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، سب نے آپ سے اتفاق کیا۔ خاتون جنت نے خاموشی اختیار کر لی، حضور کے ازواج نے جتنے وارثان تھے رسول اللہ کے سب نے خاموشی اختیار کی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی یہ اپنی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ حدیث صرف ابو بکر نے بیان نہیں کی، اور بھی 10-11 صحابہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، حضرت علی خود بیان فرمانے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ اصول کافی لکھے جانے تک پوری امت کا اتفاق تھا کہ نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا، علم و حکمت ہوتی ہے۔ یہ نیا ان کا اعتراض ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس وجہ سے یہ بات جو ہے بڑی قابل غور ہے۔ تو دیکھیں ان کی اصول کافی کے اندر امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں جی معاذ اللہ ابو بکر نے اپنی طرف سے حدیث گاڑ لی۔ یہ دیکھیے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ صرف ابو بکر صدیق نے یہ بات نہیں کی بلکہ علی المرتضیٰ شیر خدا بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ بالکل نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ یہ حدیث ہے 5358 اور اسی طرح 3054 نمبر بھی حدیث پاک ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس حضرت عثمان بھی آئے، حضرت زبیر بھی آئے، عبد الرحمن بھی آئے، سعد بن ابی وقاص بھی آئے۔ جب یہ آ کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد حضرت علی بھی آ گئے، عباس بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے مخاطب کر کے انہیں فرمایا حل تعلمون ان رسول اللہ قال نورث ما ترکنا صدقہ، کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو چھوڑیں صدقہ ہوتی ہے؟ انہوں نے تسلیم کیا بالکل رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ جب ان سے جواب لے لیا عمر فاروق نے، اب مخاطب ہوئے حضرت علی اور عباس کی طرف، فاقبل عمر علی علی و عباس، حضرت عمر نے عباس اور علی کی طرف اپنا رخ کیا اور کہا انشدکما باللہ حل تعلمانی ان رسول اللہ قال ذالک، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہے؟ قال قد قال ذالک، ان دونوں نے کہا بالکل رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اب بتاؤ، کہتے ہیں جی وہ ابو بکر نے اپنی طرف سے معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹ بنا لیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ یہ وہ حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ سب نے تسلیم کیا، تمام صحابہ کے اتفاق ہے، امام جعفر صادق تسلیم کر رہے ہیں، ان کی اصول کافی تسلیم کر رہی ہے، ان کا کلینی قبول کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ بالکل پوری امت کا اس بات پہ اس وقت تک اتفاق تھا۔ یہ ابو بکر صدیق کے اکیلے کی بات نہیں تھی کہ نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتی۔ کہہ دیتے ہیں جی خبر واحد ہے، یہاں یہ بات کر، یہ خبر واحد ہے جی، یہ قرآن پاک کی عموم کو خاص نہیں کر سکتی۔ بھائی خبر واحد ہمارے لیے ہوتی ہیں چیزیں، صحابہ کے لیے خبر واحد نہیں ہوتی۔ صحابہ جو رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنتے ہیں ان کے لیے وہ قطعیت کا درجہ رکھتی ہے۔ حضور کے صحابہ جو بھی رسول اللہ سے سنتے تھے ان کے لیے وہ ظنی نہیں ہوتی تھی بلکہ قطعی ہوتی تھی۔ جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق اکیلے نہیں ہے، تمام امت کا اتفاق ہو گیا، صحابہ کا پہلے اتفاق ہوا، پھر بعد تک کسی نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا، انکار نہیں کیا۔ تو پتہ چلا بالکل جس طرح اس بات میں امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، تمہیں جو عورتیں پسند ہو 2-2 3-3 4-4 سے شادی کر سکتے ہو، پوری امت کا اتفاق ہے۔ اگرچہ قرآن کا یہ حکم ہے لیکن رسول اللہ اس حکم کے اندر نہیں ہے، مستثنی ہے۔ رسول اللہ کے نکاح میں 4 ہی نہیں تھیں بلکہ جب آپ نے وصال فرمایا تو تقریباً 9 ازواج مطہرات تھیں۔ تو جس طرح اس بات میں امت کا اتفاق ہے، اسی طرح اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار دنیا کا مال نہیں ہوتی، اتفاق ہو گیا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی کوئی رافضی یہ بات کرے، دشمن صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہے بھی قرآن پاک کے اندر عام حکم ہے، قرآن نے مستثنی نہیں فرمایا کسی کو، رسول اللہ کو، تو لہذا رسول اللہ کی وراثت ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ کہیں بھئی یہ تو لمبی بات ہے، یہ تو تمہاری اصول کافی بھی ویسے مانتی ہے۔ امام جعفر صادق نے بھی تسلیم کیا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، حضرت علی نے بھی یہ کہا، لیکن بات مختصر کرتے ہیں، گھنٹوں کی بات منٹوں میں کیوں نہ ختم کریں؟ بات ختم کرنا چاہتے ہو یا جھگڑا ڈالنا چاہتے ہو؟ بات ختم کرنا ہے
تو اس بحث کو چھوڑو کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تم یہ بتاؤ کہ جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے وہ کون سا مال تھا, کون سا باغ تھا, کون سی چیز تھی جو رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھی, جب آپ دنیا سے گئے تو وہ ترکہ بنی, ترکہ بن کے وراثت بنی. آپ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے. آپ یہ بات کریں گے تو انشاءاللہ لاجواب ہوگا, انشاءاللہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس وجہ سے وہ کہے گا فدق, تو آپ کہیں فدق تو تمہاری اصول کافی کہتی ہے, فدق بغیر جنگ کے آیا, اور جو بغیر جنگ کے آئے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا. سورہ حشر کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تمہاری اصول کافی بھی کہتی ہے کہ ایسا مال نبی کے پاس ہوتا ہے, اور نبی کے بعد وہ جو امام ہوتا ہے اس کی جگہ اس کے پاس ہوتا ہے, وہ جہاں چاہے خرچ کرے. تو ٹھیک ہے, ابو بکر صدیق امام تھے, ان کے پاس آ گئی, سب نے اتفاق کر لیا, جو حصہ سب کو پہلے ملتا تھا رسول اللہ دیتے تھے فدق سے, وہ ابو بکر صدیق بھی دیتے رہے. اور حضرت علی کے پاس بھی فدق آیا, تم بھی مانتے ہو, یہ بھی مانتے ہو کہ علی واپس نہ کر سکے. تمہاری انوار نمانیہ کہتے ہیں کہ علی مجبور ہو گئے استغفر اللہ واپس نہ کر سکے. تو جو فیصلہ ابو بکر کا تھا فدق کے بارے میں وہی فیصلہ ہو گیا حضرت علی مرتضی شیر خدا کا. اب جو الزام حضرت ابو بکر صدیق پہ ہے وہی الزام تمہاری طرف سے حضرت علی پہ آ گیا. تو لہٰذا ہم تو الحمدللہ سب کا احترام کرنے والے ہیں, ہم حضور کی آل کا بھی احترام کرنے والے ہیں, اصحاب کا بھی احترام کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی صحیح سمجھ اہل سنت کو عطا فرمائی ہے. ہمارے نزدیک معیار کائنات محمد رسول اللہ کی ذات ہے, ہم حضور کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہیں.